حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ایک ذوق ہے نا وہ بنو امیہ کی طرف تھا، رجحان اس کی طرف ہے. آپ کو پتا ہے ہماری صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب یزید پلید کی بیعت ہو رہی تھی تو سب سے پہلے عبداللہ بن عمر نے بیعت کی نہیں تھی، بلکہ جب یہ واقعہ ہررا ہوا ہے اس کے باوجود جب لوگوں نے اس کی اس لعنتی کی اس پلید غلیظ کی جب بیعت توڑی ہے تو اس وقت بھی عبداللہ بن عمر، میں بخاری دے رہا ہوں بخاری کے ٹھیکیداروں کو، عبداللہ بن عمر نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یزید کی بیعت توڑنا ایسے جیسے اللہ کے رسول کی بیعت توڑنا ہے. تو یہ کس حق سے کہتے ہیں کہ جو ابوبکر صدیق کو بعد از انبیاء افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں وہ گمراہ ہے؟ تو پھر میں آپ پڑھتا جاتا ہوں نا روایتیں، تو یہ فتوے لگاتے جائیں کہ پھر کون کون ان کی فتووں کی زد میں آئے گا، پھر تو کسی صحابی کی عزت نہیں بچے گی. اس کے پاس نہیں جانا، ان کے جنازے نہیں پڑھنے، نکاح ٹوٹ جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، یہ کافر ہو جائے گا، یہ 10 محرم میں سوگ منانا یہ حرام، یہ نہ کرنا، فلاں 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 فلاں. وہ ایک شخصیت تھی، وہ بریلی کی، احمد رضا خان بریلوی، یہ عقیدہ ان کا ہے، فقط اس کا عقیدہ ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھی اس نے رسالہ لکھا، ان کے کفر پہ ہی اس کا کام ہے. یہ جو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے نکاح ٹوٹ جائے گا یہ بھی اس کا فتویٰ ہے. پھر یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں رہتا رافضی ہے، یہ بھی اس کا. بے شمار اہل سنت کے علماء ہیں، میں نام نہیں لے رہا، کہ جو یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان سے بڑھ کے کون ہے، یہ دعوے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار میں یا ان کی گفتار میں ان کی اہل بیت اطہار کی جو مودت ہے، جو محبت ہے، جو تعظیم توقیر ہے وہ نظر نہیں آتی. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں کہ بھائی فلاں سے مجھے محبت ہے یا فلاں شخصیت میرا محبوب ہے، میں اس کا محب ہوں، مجھے بتائیں کہ وہ کیسا محب ہے کہ جس کو اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت نظر آئے؟ وہ کیسا محب ہے کہ جو کہے کہ محبوب تو میرا یہ ہے، محبت تو میں اس سے کرتا ہوں، لیکن میرے محبوب سے خوبصورت فلاں ہی ہے، میرے محبوب کی جو صفات ہیں، جو اس میں کوالٹیز ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں، جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، اس سے بڑھ کر فلاں میں ہے. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں کہ محبت کہتے کسے ہیں، اس کو تو محبت کی ہوا بھی نہیں لگی. محبوب کی ہر ادا محب کے لیے سب سے اول ہوتی ہے، سب سے اہم ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ کوئی محبت نہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تو منگتا ہوں مولا علی علیہ السلام کا، میں تو دیوانہ ہوں مولا علی کا، مولا علی علیہ السلام سے میں محبت ہی بہت کرتا ہوں. لیکن مولا علی علیہ السلام فضیلت میں چوتھے نمبر پہ ہی ہیں. وہ جو مولا علی علیہ السلام سے کئی سال بعد جن کو پتا چلا کہ یہ دین اسلام حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، وہ بھی علی سے افضل ہیں. لیکن علی علیہ السلام جو بائی برتھ مومن ہے، جو اللہ کے گھر میں بھی آئے ہیں، وہ جو ہیں ان کا نمبر چوتھا ہے. محبت مجھے مولا علی سے بڑی ہے. کیا بات ہے جی مولا علی علیہ السلام کی، کیا بات ہے حسنین کریمین کی، لیکن نمبر ان کا آخری ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ نہیں تو یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا کہ مولا علی چوتھے نمبر پر ہے، اور آپ خود کو سنی کہہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو اپنا. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو اہل سنت ہے اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ دو طریقے ہیں. یعنی جو دیوبند مکتب فکر ہے وہ بھی خود کو سنی کہتا ہے جی، اور یہ جو بریلوی ہیں یہ بھی خود کو سنی کہتے ہیں. اب تو اہل حدیث لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. چلو یہ دو میجر ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں اور یہ جو بریلوی ہیں رضوی بھی، یہ سارے یہ بھی حنفی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک، یہ کہتے ہیں ایک نے وال گائی ہوئی ہے، ایک نے ول کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ہیں دونوں کا کلیم کہ ہم اہل سنت ہیں. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم حضور علیہ السلام کی سنت اور حضور کی جماعت صحابہ کی سنت کو فالو کرتے ہیں. یہی ہے نا پھر اہل سنت. جب یہ اہل سنت یہ حضور کی سنت کو فالو کرنے والے اور حضور کے صحابہ کی سنت کو فالو کرنے والے بنے نا، مولوی صاحب کو تو نہیں نا فالو کرنا، پھر حضور کو اور حضور کے صحابہ کو. اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اگر حضور کو اور حضور کے صحابہ کو فالو کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے، اللہ کے قرآن سے، صحابہ کرام کے احوال سے، اقوال سے یہ بات ازر من الشمس ہو چکی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سب سے افضل تھے. بلکہ میں نے یہ اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے. صحیح ہے، یہ کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن. یہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ 750 بلکہ اب تو 1000 آیات ہو گئی ہیں، 5000 سے اوپر حدیث ہو گئی ہیں، اور اس میں ایک حوالہ بھی مفتی صاحب میں نے شیعہ کتاب کا نہیں دیا. سارے حوالے جو ہیں وہ اہل سنت کی امہات الکتب کے دیے ہیں میں نے، اور صحابہ کے عقائد بیان کیے ہیں، محدثین کے بیان کیے ہیں، پھر قرآن سے دلائل دیے، پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سے دلائل دیے ہیں. تو آپ نے کہا جی یہ سنیوں کا موقف نہیں ہے. اگر تو سنی یہ کلیم کریں کہ ہم حضور کی سنت کو فالو کریں گے، حضور کے صحابہ کی سنت کو فالو کریں گے، اور ایک طرف ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی بھی بندہ اتباع کر لے یا اطاعت کر لے تو اس نے حق کو پا لیا، ایک کی بھی، تو وہ جو صحابہ کرام جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، میں تو پھر لگ گیا نا ان کے پیچھے. میں تو عبداللہ بن عباس کے پیچھے لگ گیا، عبداللہ بن مسعود کے پیچھے لگ گیا، میں حجر بن عدی کے پیچھے لگ گیا، میں حضرت مقداد کے پیچھے لگ گیا، حضرت عمار کے پیچھے لگ گیا، میں تو جابر بن عبداللہ انصاری کے پیچھے لگ گیا نا، میں تو حضرت حذیفہ حضرت عمار کے پیچھے لگ گیا. آپ کہتے ہیں کسی ایک کے پیچھے لگ جائیں، کسی ایک کی اتباع کر لیں، آپ حق پہ ہیں. سارے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ستارے ہیں،
ایک کے پیچھے لگ جاؤ, آپ نے حق کو پا لیا. تو پھر وہ لوگ جو فتوا لگاتے ہیں کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد از انبیاء افضل بشر نہیں مانتا, وہ سنی نہیں رہا. ساتھ یہ دوہرا معیار پھر کیوں ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کسی ایک صحابی کی بات مان لو, تو میں نے مان لی ہے نا صحابہ کی بات. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے افضل کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں, میں نے مان لیا. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پاک سیدہ جیسی میں نے کائنات میں اعلیٰ شخصیت دیکھی نہیں, میں نے مان لیا نا بات. آپ کہتے ہیں کسی ایک صحابی کی بات مان لو, میں تو سینکڑوں صحابہ کی بات مان رہا ہوں, تو میں کیسے سنی نہیں رہا؟ یہ کیسے سنیت کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں؟ ان کو ٹھیکہ کس نے دیا ہے کہ یہ کہیں گے فلاں سنی نہیں؟ یہ مامے لگتے ہیں سنیت کے. اگر اہل بیت اطہار کی عظمت, ان کی افضلیت کو بیان کرنا یہ سنیت نہیں, تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی 2 نمبر سنیت پہ. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت اطہار کی افضلیت کا قائل ہو, جو حدیث ثقلین کو ماننے والا ہو, جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہو, جو پاک سیدہ کی افضلیت کا قائل ہو, جو اہل بیت اطہار کو پہلے نمبر پہ رکھے. یہ امام مالک کا عقیدہ, یہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ. یہ لیکن بخاری کی روایت ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں, عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, حضور کے زمانے میں ہم حضرت ابوبکر کو فضیلت دیتے تھے, پھر عمر کو, پھر عثمان کو, پھر ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے. تو اس میں تو مولا علی نہیں ہے, چوتھے نمبر پر نہیں ہے. نہ مجھے آج تک کوئی روایت ایسی ملی ہے کہ جو صحابہ سے ہو کہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہم مولا علی کو یعنی چوتھے نمبر پہ رکھتے ہوں. تو یہ عقیدہ کب, اس کا آغاز کب ہوا کہ جو یہ انہوں نے چوتھے نمبر کا بنایا ہے؟ اس کی پروشنی میں اگر مفتی صاحب اس کا مختصر آپ کو جواب دوں نا, بات تھوڑی سی کڑوی ہے. یہ جو ہماری ادھر سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں جس کو سنیت کا نام دیا گیا ہے نا, یہ سنیت نہیں ہے. اچھا, یہ بریلویت ہے. اس برے صغیر میں جس بندے نے یہ عقیدہ پروموٹ کیا ہے یا اس کو سپورٹ کیا ہے, یا جو نفرت کا یہ جو ماحول اور بازار گرم کیا ہے, جو حضور کی امت کو لخت لخت کر کے رکھ دی, اس کے پاس نہیں جانا, ان کے جنازے نہیں پڑھنے, نکاح ٹوٹ جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے, یہ کافر ہو جائے گا, یہ 10 محرم میں سوگ منانا یہ حرام, یہ نہ کرنا, فلاں 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 فلاں. وہ ایک شخصیت تھی, وہ بریلی کی, احمد رضا خان بریلوی. یہ عقیدہ ان کا ہے, فقط اس کا عقیدہ ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھی اس نے رسالہ لکھا, ان پہ کفر پہ, یہ اس کا کام ہے. یہ جو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے نکاح ٹوٹ جائے گا, یہ بھی اس کا فتویٰ ہے. پھر یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا, وہ سنی نہیں رہتا, رافضی, یہ بھی اس کا عقیدہ ہے. یعنی کہ جتنا کچھ بھی جس کو ہم سنیت کہہ رہے ہیں, یہ سنیت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی کی بے ادبی یا تنقیص نہیں کر رہا. ہر بندے کے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں میں ان کا ادب احترام کرتا ہوں, لیکن اختلاف رکھنے کا حق مجھے ہے, اور یہ حق مجھے اللہ پیغمبر اور صحابی تو ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے حق دیا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں, جو لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جو ان کو فالو کرتے ہیں, انہی کا یہ عقیدہ ہے, دوسرے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہا جی وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی آپ نے روایت پڑھی ہے بخاری کی, آپ بخاری پڑھیں. امام بخاری کا 2-3 حصوں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں, بڑا خاص جواب ہے اس کا. امام بخاری کا ایک طریقہ ہے حدیث کو روایت کرنے کا, ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, آپ جانتے ہیں اس کو. امام بخاری کا اپنا یہ طریقہ ہے کہ وہ ایک روایت کو جب لیتے ہیں نا, تو مختلف جگہ پہ 4-5 دفعہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں, اور جب رپیٹ کرتے ہیں نا اس میں, تو وہ اگلی جگہ پہ جب کریں گے تو بالکل عادی کر جائیں گے, اس سے آگے جائیں گے پھر اس سے عادی کر دیں گے. میں آپ کو 20 ان کی روایات نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ بندہ ڈائریکٹ وہ جس نے دوسری نہیں پڑھی ہوئی سیدھی جا کے وہ پڑھ لے, اس کو سمجھ نہیں لگے کہ امام بخاری کس کی بات کر رہے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, نہ کوئی اس کا سیاق ہے, نہ کوئی سباق ہے, نہ کوئی ریفرنس, نہ کانٹیکسٹ کا, سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کو. جبکہ امام بخاری اس کو پوری کو پہلے بیان کر چکے ہوتے ہیں. یہ جو عبداللہ بن عمر والی روایت ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو امام ابن جوزی نے بھی لیا ہے, سبت ابن جوزی نے بھی اس کو لیا ہے, دیگر کتب اہل سنت میں بھی یہ روایت موجود ہے, وہی جو امام احمد بن حنبل والی روایت ہے. اور یہ عبداللہ بن عمر سے بھی پوچھا گیا, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے سے کہا تھا یہی کہ ہم ابوبکر صدیق کو سب سے بہتر کہا کرتے تھے, یہی بالکل. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس میں علی علیہ السلام کو ہم شامل نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ علی علیہ السلام تو اہل بیت ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کی, ہم صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کہا کرتے تھے, علی علیہ السلام اس میں ہم شامل نہیں کرتے تھے, چونکہ علی علیہ السلام کو ہم حضور علیہ السلام کی اہل بیت طہار میں شامل کرتے تھے. اور یہی امام احمد بن حنبل سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا, اور یہی عبداللہ بن, بلکہ اس کتاب میں میں نے لی ہوئی ہے وہ روایت عبداللہ بن عمر والی, ابھی میں نکال کے دے سکتا ہوں آپ کو. وہ روایت جو امام بخاری نے آدھی بیان کی ہے نا, وہ دیگر ہماری اہل سنت کی کتابوں میں پوری بیان ہے. اس میں بالکل واضح ہو گیا, کلیئرٹی مل گئی کہ مولا علی علیہ السلام کو اس میں شامل قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ اہل بیت طہار کے شہزادے ہیں, تو لہذا وہ بات کر رہے تھے صحابہ کی. اور اگلی بات, جب میں نے ایک اور بات آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ جب صحابہ میں بھی اس بات میں اختلاف تھا, تو کسی ایک کی بات کو لے کے دلیل بنا کے بندہ دوسرے پہ بندہ لاٹھی لے کے پیچھے لگ جائے. بھائی اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے, کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کسی ایک صحابی کی بات بھی مان لو, تو ٹھیک ہے, مطلب ان صحابہ بھی تو پر اجماع تو کوئی نہ ہوا. ایک صحابی کچھ کہہ رہا ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, سیاستہ میں کوئی صحابہ ایسے تھے وہ سرکار عباس بن عبد المطلب کو افضل مانتے تھے, وہ کئی ایسے تھے وہ اپنا جعفر طیار کو مانتے تھے,
اب میں کدھر آپ کو لے کے جاؤں؟ تو لہٰذا یہ پھر صحابہ کے یہاں بھی پھر ذنی مسئلہ بن گیا نا. تو یہ کس حق سے کہتے ہیں کہ جو ابوبکر صدیق کو بعد از انبیاء افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں وہ گمراہ ہے؟ تو پھر میں آپ پڑھتا جاتا ہوں نا روایتیں، تو یہ فتوے لگاتے جائیں کہ پھر کون کون ان کی فتووں کی زد میں آئے گا، پھر تو کسی صحابی کی عزت نہیں بچے گی. دوسری اگلی بات تھوڑی سی سخت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کر دوں. عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے. یہ جو ان کا جو ذوق ہوتا ہے نا، ہر صحابی کا اپنا ذوق تھا. مثلا میں دلیل دیتا ہوں، بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو مولا علی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، شدت کے ساتھ. صحابی حضور کے تھے لیکن مولا علی سے اتنی محبت کرتے جن میں حضرت بلال ہیں، حضرت سلمان ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت مقداد ہیں، عمار بن یاسر ہیں، حذیفہ بن یمان ہیں، حجر بن عدی ہیں. انہوں نے جانیں قربان کر دی ہیں. محبت تو تھی نا، یعنی ان کا ذوق یہ تھا. عبداللہ بن عمر کا معذرت کے ساتھ واللہ باللہ تاللہ، یا اپنے سننے والوں کو کہہ رہا ہوں میں، حلفاً کہہ رہا ہوں، میرے دل میں، میرے وہم میں، گمان میں کسی صحابی کی رتی برابر بھی گستاخی کا شائبہ تک نہیں ہے. لیکن حالات وہ ہیں نا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ایک ذوق ہے نا، وہ بنو امیہ کی طرف تھا، رجحان اس کی طرف ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب یزید پلید کی بیعت ہو رہی تھی تو سب سے پہلے عبداللہ بن عمر نے بیعت کی نہیں تھی، بلکہ جب یہ واقعہ ہررا ہوا ہے اس کے باوجود جب لوگوں نے اس کی اس لعنتی کی، اس پلید غلیظ کی جب بیعت توڑی ہے، تو اس وقت بھی عبداللہ بن عمر، میں بخاری دے رہا ہوں، بخاری کے ٹھیکیداروں کو، عبداللہ بن عمر نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یزید کی بیعت توڑنا ایسے جیسے اللہ کے رسول کی بیعت توڑنا ہے. ایک تو پھر ذوق ہے نا، آج کل کا ہمارا کیا ہے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جو جس کے دف کی بات کرے، جس کی طرف کی بات کرے، ہم کہتے ہیں وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. کوئی مولا حسین سے محبت کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یہ حسینی ہے، تو کوئی یزید کے دف کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یزیدی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رجحان ہوتا ہے، ایک بندے کا ذوق ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو بھائی ان کی بات کون سا قرآن حدیث ہو گئی؟ اگر ایک عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ میری بات سنیں قبلہ، عبداللہ بن عمر کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی قرآن حدیث بن گئی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے؟ تو وہ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اگر کہا بھی کرتے تھے تو صحابہ کی بات کرتے، دیگر صحابہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے کرتے، اور صحابہ سے اوپر 2 درجے گزر چکے ہیں. اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، پھر اس کے بعد نیچے آئیں گے صحابہ کی طرف. اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان. میں آپ کے سامنے 1000 قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے استدلال پیش کر سکتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ، اور احادیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1000 احادیث پیش کر سکتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ. یہ شرف، یہ فضیلت، یہ خصلت کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی نہیں ہے جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے وہ سنیت سے نکل جاتا ہے، یہ آپ کا مقصد، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بریلویوں نے اس کو؟ ہاں جی، بریلویت سے نکل جاتا ہے. اچھا، بریلویت سے، سنیت سے نہیں. تو یہ دیوبندیوں کے نزدیک بھی تو یہی بات ہے نا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں. اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سارے سنی ہے. یہ اصل میں اس کی وجہ مین پتہ کیا ہے، میں مین ایک بات آپ کو بتا دوں، اور یہی جرمن بات ہے. کیونکہ جب آپ پیچھے جائیں گے نا، آپ پیچھے چلے جائیں اوپر، مجھے کوئی بندہ دکھا دے کہ صحابہ کے زمانہ میں یا تابعین کے زمانہ میں، بلکہ تبع تابعین کو بھی شامل کر لیں، کہ اس طرح جو آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں صحابہ نے یا تابعین نے لے کے ایسے شخصیات کو، اہل بیت اطہار کو، صحابہ کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ان کا تقابل کیا. کسی صحابی نے کہا نہیں یہ افضل ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ افضل ہے، اس کے اوپر ان کو سامنے کر لیا. یا جن کو یہ افضل کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہو یا حضرت عمر بن خطاب ہو یا عثمان بن عفان ہو، یہ تینوں خلفاء جن کو یہ افضل کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے، ان تینوں نے کہا ہو کسی مقام پہ کہ میں علی سے افضل ہوں، یا میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے افضل ہوں. وہ تو اللہ کے بندو، ذرا ان کو سوچنا چاہیے، وہ بندے تو کہاں تھے، کہاں وہ گم تھے، مجھے بتائیں نا، کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صراط مستقیم پہ لے کے، آقا علیہ السلام نے ان کو توحید کا تصور دیا، کنسپٹ دیا. تو وہ لوگ تھے جو ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے. کون لوگ؟ یہ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت جو بعد میں صحابہ بن گئے ہیں، جو اچھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن نے کہا ہے اگرچہ یہ پہلے ضلال مبین میں تھے. قرآن نے بھی کہہ دیا، اور آپ ظہور اسلام سے پہلے عرب کی حالت پڑھ کے دیکھ لیں، کہاں سے جہاں سے آپ جی چاہتا ہے پڑھ کے دیکھ لیں کیا حالات. لیکن یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ ان کا جو خاندان تھا انہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہ کبھی مشرک نہیں رہا. یہ ان کا جو خاندان ہے، اب وہ جو معاملات ہیں اس پہ پھر ہم نیگیٹو چلے جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ اس پہ میں بات کرنا چلیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہی خاندان ہے جو خاندان بنو ہاشم میں سے ہے. چونکہ یہ آقا علیہ السلام کی بے شمار حدیث بھی ہیں، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث بڑی معروف ہے، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا. اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ میرا بنایا.
پھر اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا، اللہ نے گھرانے بنائے، خانوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا، پھر اللہ نے حسب نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب نسب ہمارا بنایا. پھر جو جامع ترمذی میں روایت ہے، دیگر کتب میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، مسلم میں ہاں جی، اللہ نے جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، وصطفیٰ قریش من کنانہ تھا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، ٹھیک ہے، وصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، سب سے اعلیٰ، یعنی یہ سب سے خصوصیت صرف اسے بنی ہاشم، صرف بنی ہاشم کے پاس تھی، اور انہی کے پاس وقت تسلسل چلتا آ رہا تھا. میں آپ کو اوپر سے لے کے بنی ہاشم کا یعنی کہ آخری چراغ تک لا سکتا ہوں آپ کو، پورا تسلسل کے ساتھ یہ انہی کے پاس خانہ کعبہ تھا، سارا معاملات انہی کے پاس تھے، یہی ان کے متولی تھے، یہی ان کے پاس، یہی کلید بردار تھے، انہی کے پاس چابیاں تھیں، یہی سردار تھے، یہی مکہ کے سب سے بڑے. امام علی کی ایسی خصوصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی ہر لحاظ سے، مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو میں 2 گھنٹے چاہیے. کچھ ایک خصوصیت مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نا